نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم پارہ نمبر 17 یعنی 17واں پارہ کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ 18واں پارہ شروع کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ سورہ مومنون ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑا رہے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفاق نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو کہ ان کے ہاتھ میں ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے۔ فردوس یعنی جنت کی میراث پائیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنچایا، ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی اور اس کی صورت میں اٹھان دی۔ تو بڑی حکمت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائی۔ اور ہم خلق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لیے جاننے پر قادر ہیں۔ تو اس سے ہم نے تمہارے باغ پیدا کیے، کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، یعنی دودھ کی طرف اشارہ، دودھ، مچھوں کا شہد، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور ان سے تمہاری خوراک ہے، اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے سرداروں نے کفر کرنے کیا بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو نہیں تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا ہے تو فرشتے اتارتا،
ہم نے تو یہ اگلے باپ اور داداؤں میں نہ سنا۔ جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو اسے فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا تھا۔ جو نوح علیہ السلام بول رہے ہیں وہ ان کے باپ داداؤں سے سنتے نہیں آئے تھے۔ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما۔ نوح کی قوم الٹا بحث کرنا شروع کر دی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھا لیں۔ ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والے، مگر ان سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو تیرے ساتھ والے تو کہے سب خوبیاں اللہ کو ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کشتی بناؤ اور اپنے ساتھ والوں کو لے کے کشتی میں بیٹھو، اور باقی تمہاری جو بات نہیں مان ان کو ہم ڈبا کے ہلاک کر دیں گے، اور جو کشتی میں بیٹھیں گے، کشتی بارش جب ہوں گی کشتی اوپر جائیں گی، پانی پہ جیسے ایسا پانی بڑھتے جائیں گا کشتی اوپر جاتے جائیں گی، تو جو کشتی میں بیٹھے والے ہیں پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو تیرے ساتھ والے تو کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو ہے، جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ جو ظلم کر رہے تھے یہ لوگ، وہ ڈوب کے مر جائیں گے، ان کے سامنے مرتے رہیں گے۔ انہوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور عرض کر کے اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا، کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے، اور جو تم پہنتے ہو اسی میں سے پہنتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ اس کے بعد بھی نکالے جاؤ گے؟ کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں ہے۔ وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کو نہیں۔ عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب میری مدد فرما، اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، اور اللہ نے فرمایا کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ صبر کرو کچھ دیر کے لیے، صبح یہ پچھتاتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو انہیں آ لیا سچی چنگاڑ، تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا، یعنی گھاس کوڑا جیسا ہوتا ویسا قوم کو پوری تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو دور ہو ظالم لوگ۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں پیدا کی، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔ پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا۔ تو دور ہو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند عطا فرمائی، ان کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے۔ فرعون کیا ہے، بہت طاقت پایا ہوا تھا، غلبہ پایا تھا، دولت فوج ہر چیز اس کے پاس تھا۔
تو فرعون کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا فرعون نے، اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے، تو بولے کیا ہم ایمان لے آئے اپنے جیسے 2 آدمیوں پر؟ بول رہے ہیں اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لائے۔ 2 آدمی کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام، اور ان کی قوم ہماری زندگی کر رہی ہے، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوئے ہواؤں میں ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت دو، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں ٹھکانہ دیا، ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ بلند مقام عطا فرمایا زمین پر، جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی۔ اے پیغمبر پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گرا جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک۔ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، مال اور بیٹوں سے ان کی جو اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں، یہ جلد سے جلد ان کے بھلائیاں دیتے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچیں گے۔ اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اور ان کے کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے، آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی، قیامت کے دن کوئی فریاد نہیں سنے جائے گی کافروں کی۔ بے شک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ بولیں میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو، رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے ہو، حق کو چھوڑے ہوئے ہو۔ کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں؟ کیا اس وقت سوچے نہیں؟ یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں، یا کہتے ہیں اسے سودا ہے، رسولوں کو بیگانہ سمجھتے ہیں، رسول ان کی بھلائی کر رہے ہیں تو انہوں ان کے خلاف برائی سمجھتے ہیں، بیگانہ سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے ہیں، اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے، سچ بات بول رہے ہیں، حق بات بول ان کو بری لگتی ہے کافروں کو، اور اگر حق اور ان کے خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتا۔ بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ رسولوں کی طرف اشارہ ہے، کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا اور سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔
رسول کیا کرتے ہیں؟ سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں. اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں. جو آخرت کی بات نہیں مانتے وہ سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑتی ہے تو ٹال دیں تو ضرور بھٹ پناہ کریں گے اور اپنے سرکشی میں بہکتے ہوئے. اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کو کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں. اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تو تم بہت ہی کم حق مانتے ہو. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. اور وہی جلائے گا اور مارے گا، اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیاں. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے. بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں ہیں. تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین میں اور جو کچھ اس میں اگر تم جانتے ہو. اب کہیں گے کہ اللہ کا. تم فرما پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تو فرما کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑا عرش کا. اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے. تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ تم فرماؤ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قابو تھا اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو. اب کہیں گے، اب یہ سب پریشانیاں آنے کے بعد اب کہیں گے کہ یہ اللہ کی شان ہے. تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہوئے تھے پہلے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں. اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا. اللہ کو کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بچہ ہوا نہ اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے. یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا. ہر خدا ایک خدا ایک کام کرتا، ایک خدا ایک کام کرتا. ایک خدا ایک صورت بناتا، دوسرا خدا دو صورت ہوا، تیسرا تین صورت ہوا، چوتھا چار، جو دل میں کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا. یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعالی چاہتا، یعنی ایک دوسرے پر بڑھت چاہتا. پاکی اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. کسی میں ہمت ہے نہ دم ہے نہ طاقت ہے نہ کوئی خدا. جاننے والا ہر نہا و عیاں کا ہے تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے. وہ شرک کرنے سے اللہ کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ بلند ہے اور حساب لینے والا. تم عرض کرو کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا دے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا. اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں. سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو. بھلائی سے برائی کو دفع کرو. ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بتاتے ہیں. اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں. یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں. جب کافر مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وہاں پر اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجئے دنیا کے اندر، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں. حسد یہ ہے کہ ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے. اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے. ایک دوسرے کوئی رشتہ نہیں. سور پھونکا جائے گا، سب نفسی نفسی کے اپنے اپنے عالم میں رہیں گے. تو جن کی طولیں بھاری ہو لیں وہی مراد کو پہنچے. جو تولیں گے تول میں جس کا بھاری وزن رہے گا نیکیوں کا وہی مراد کو پہنچے. اور جن کی تولیں جن کا ویٹ
ہلکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ ایک بار معاف کر دیجئے، دوزخ سے نکال دیجئے، اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھیج دیجئے، ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے، یہ کیونکہ آزما چکے ہیں، پیغمبروں کو بھیجے ہیں، کتابوں کو بھیجے ہیں، اچھی باتیں سب اللہ تعالیٰ آیا کر دیے ہیں، کھلا کھلا بتا دیے، اس کے باوجود نہیں مانتے ہیں اور آخرت میں پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں پھر سے بھیج دو، ہم اچھے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ واپس بھیجنے والے نہیں۔ رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ رہو دوزخ کے اندر دھتکار دے ہوئے، دھتکار دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، اور بات نہیں کریں گے ان لوگوں سے، کیونکہ دوسروں کو خدائے بنائے ہوئے تھے وہ لوگ، اس لیے بات نہیں کریں گے۔ بے شک میرے بندوں کا ایک گناہ کہتا تھا اے ہمارے رب ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم نے انہیں ٹھٹا بنا لیا تھا۔ جب اللہ سے دعا مانگتے تھے کہتے تھے اے ایمان لائے تجھ پر ہم بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ جب اللہ سے کہہ کر ایمان والا دعا مانگتے تھے تو کافر کیا کرتے تھے؟ ٹھٹا بنا لیا، یعنی ہنسی مذاق ہنستے تھے ان کے اوپر، یہاں تک کہ انہیں بنانے کا شغل میں میری یاد بھول گئے، اور اب ان کو گول پھرانے میں، ان کو مذاق اڑانے میں خود اپنے آپ کو بھول گئے، اور تم ان سے ہنستا کرتے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بولیں گے کہ آج ان کا میں بدلہ دے رہا ہوں، جن کو تم ایمان والوں کو ستاتے تھے، ایمان والوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کا بدلہ میں ان کو دے رہا ہوں۔ انہیں بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے؟ برسوں کی گنتی سے بولے ہم ایک دن رہے۔ جب جنت میں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ جنت کا ایک خالی اندر بھیجا کے واپس لا کے پوچھیں گے کتنا رہے، وہ تو سب بھول جائیں گے۔ دنیا کی مصیبتیں کیا تھی، ایمان والے جو دنیا کے اندر جو ان کو مصیبتیں پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ سب بھول جائیں گے۔ بولے ہم ایک دن رہے ہوں گے یا اس کا حصہ ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، بولیں گے دیکھو ایسی جگہ ہے جنت۔ گننے والوں نے دریافت کیا، فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، اگر تمہیں علم ہوتا تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، عزت والے عرش کا مالک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا پوج دے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے۔ بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں، کافروں کو چھٹکارا نہیں۔ اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم سورہ مومنون کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب سورہ نور پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ چلیے پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے۔ یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے ان کے احکام فرض کیے، اور ہم نے ان میں روشن آیتیں نازل فرمائی کہ تم دھیان کرو، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اللہ کے دین میں ترس نہیں کھانا ان کے اوپر۔ اگر کوئی بدکار عورت مرد اگر ملے، عورت ہو یا مرد، 100 کوڑے مارنے کا ان کو حکم ہے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو،
یعنی مسلمانوں کو جمع کر کے ان کو سزا دو تاکہ سب دیکھے سزا ہوئی ہے. بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا شرک مشرک سے، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہیں. اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑلے لگاؤ. کسی کو غیر ضروری بدنام کرتے ہیں، اگر وہ گواہ نہیں ملے تو ان کو 80 کوڑلے لگاؤ، اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہ جھوٹوں کی کبھی گواہی نہیں ماننا. اور وہی فاسق ہیں مگر جو اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہو تو ایسے کسی کی گواہی یہی ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے. اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو. اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے. اور 5واں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا حکمت والا ہے تو تمہارا پردہ کھول دیتا. بے شک وہ اس کے بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں کہ ایک جماعت ہے. اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. کیوں نہ ہو جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے. تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس میں تمہیں بڑا عذاب پہنچتا جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں. سنی سنائی باتیں سنے اور اپن بھی ان کی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور وہ اپنے منہ سے نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں. سب جھوٹ بولتے تھے، وہ صحیح سمجھ کے اس کو دوسروں کو بھی اپن اس کو بدنام کر رہے ہیں. تو ہم بھی بہت بڑے گناہگار بن جائیں گے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سول سمجھتے تھے. اور وہ سنی سنائی باتوں کو پھیلانا سول بہت آسان سمجھ رہے ہیں، مگر وہاں حساب دیتے خود پتہ چلتا کتنا آسان ہے. اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. کسی کو بھی تہمت لگانا اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور کیوں نہ ہو جب تم نے سنا تھا کہ ہوتا کہ ہمیں نہیں پوچھنا کہ ایسی بات کہیں الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان رحم والا ہوتا تو تم اس کا مزہ چکھتے. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا. ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے، پاک کرتا ہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، خرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے.
بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے اور دنیا آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ آخرت میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، خود ان کی جو سرکشی تھی، خود ان کی جو بدماشیاں تھے وہ بولیں گے۔ اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری کر دے گا، وہاں بچ نہیں سکیں گے۔ ان کی زبان، ان کے ہاتھ پر ہی گواہی دیں گے ان کے بدماشی کے کاموں کی، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستریاں ستروں کے لیے اور سترے ستریوں کے لیے ہے۔ پاک ان باتوں میں جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کو اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے سترا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، اس میں تم پر گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کر سکون کے نہیں، جو خاص کر سکونت کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت سترا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالیں، گریبانوں پر دوپٹے ڈالیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر۔ اگر والد ہے یا شوہر ہے تو بناؤ سنگار کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے سنگار بنا کر کے عورتوں کو جانا سے احتیاط کرنا ہے، نہیں جانا۔ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے کے، یا شوہروں کے بیٹے کے، یا ان کے بھائی، یا ان کے اپنے بھتیجے، یا ان کے بھانجے، یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہو، یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہو، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اور اللہ کی طرف توبہ کرو، اور اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہیں ان کو نکاح کر دو، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہو تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور چاہیے کہ بچے رہیں، وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ مقدور والا کر دے اپنے فضل سے، اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو۔ اگر ان میں سے کچھ بھلائی جانو اور ان پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا ہے، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو، اور جو انہیں مجبور کرے گا بے شک اللہ اس کے بعد کی مجبوری ہی کی حالت میں رہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ڈر والوں کے لیے نصیحت۔